بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوری ون، آج انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع اور ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا موضوع ہے میٹا فزکس۔ میٹا فزکس کا دن میں کیا اس کا کنیکشن ہے، کیا تعارف ہے اس کا، انشاءاللہ عامر بھائی بتائیں گے اس کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میٹا فزکس بولتے ہیں جو بیونڈ دا ورلڈ ہو، بیونڈ دا یعنی کہ جو چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بولتے ہیں فزیکل ورلڈ، اور جو چیز آپ نہیں دیکھ سکتے اسے بولتے ہیں میٹا فزکس۔ میٹا فزکس میٹا فزکس جیسے ہم گاڈ یعنی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ گاڈ ڈز ایگزسٹ، یعنی کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، یا ہم اینجلس کو مطلب بلیو کرتے ہیں، یا ایک طرح سے وہی جو آتی ہے اللہ کی طرف وہ بھی ایک طرح سے جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آئی تھی، وہ بھی ایک طرح سے ہم نے وشواس کیا، جو اس ٹائم پہ مطلب صحابہ نے وشواس کیا کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی میٹا فزکس میں آئے گا۔ میٹا فزکس میں ہے۔ جی اچھا، فزیکل ورلڈ جو ہمیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ فزیکل ورلڈ جیسے مان لی جیسے آپ نے سٹارز دیکھے، گیلیکسیز دیکھ لی، یہ سب آپ کا فزیکل ورلڈ میں آئے گا، یعنی کہ جو جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا سب فزیکل ورلڈ میں آئے گا۔ جیسے مادی کائنات میں چاہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ مادہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کا یونیورس ہے یہ مادے سے بنا ہے، میٹر سے بنا، ایٹم سے بنا ہے۔ یہ جیسے مطلب ایک ایٹم ہے، اس کا ایک سینٹر نیوکلس ہے، اور اسی کے کئی پارٹ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون، ان سے مل کے بنا۔ اچھا، فزکس ساری چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا نام ہے، میٹا فزکس میں آتی ہیں چیزیں؟ نہیں، یہ فزیکل ورلڈ میں آئے گا، فزیکل ورلڈ میں آتی ہے چیز، فزیکل ورلڈ میں آتی ہے۔ اچھا، مٹیریل ورلڈ کیا ہوتا ہے؟ مٹیریل ورلڈ بولتے ہیں جو ایک طرح سے یہ مطلب فزیکل ورلڈ سائنس میں آتی ہے، آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں فزیکل سائنس سے۔ فزیکل سائنس میں آئے گا یہ بھی۔ اچھا، قرآن از دا ورلڈ آف اے گاڈ۔ کسی بھی چیز کو ہم تصور کریں، مطلب اسے ہم احساس کریں، محسوس کریں، اور اسے ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ یہ مطلب ایک شخص کا مطلب ایک طرح سے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ، یونیورس از دا ورک آف گاڈ، یعنی کہ جو اللہ نے قرآن کے اندر بولا وہ تو اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ نے یہ کائنات بنی یہ اللہ کا ورک ہے، تو ان دونوں میں فرق نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جیسے مطلب قرآن کے اندر کچھ آیتیں دی ہے، ایمبریولوجی کے بارے میں دی ہے، یا ایک طرح سے یونیورس کے بارے میں کچھ چیزیں دی ہے، تو ان دونوں میں فرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ورک آف گاڈ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ جیسے آدمی میں قول اور قرار میں فرق رہتا ہے، انسان کی جو قول اور قرار میں جو فرق ہوتا ہے وہ اس کے ڈیپینڈ اور اس کی سائیکولوجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی سوچ جو ہوتی ہے جسے ہم منووگیان بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں سائنس زیادہ گروتھ کر رہا ہے، یہ کس بیس کے اوپر کر رہا ہے گروتھ؟ مطلب وہ کیا چیز ہے جس سے سائنس اتنا گروتھ کر رہا ہے؟ گروتھ تو یہ ہے کہ جیسے مطلب انسان کے اندر ایک کیوریوسٹی مطلب پیدا ہوئی کہ وہ انسان زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر رہا، یعنی کہ جیسے مطلب وہ زمین، کیونکہ پاپولیشن زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ جو مطلب متوجہ ہے وہ پڑھائی پہ زیادہ، مطلب جو خاص کر جو ویسٹرن کنٹریز ہے وہ تو مطلب ایک طرح سے پڑھائی پہ بہت زیادہ فوکس ہے، اور نئی چیزیں ہیں نا جو اللہ نے بنائی ہے ان کی ڈسکوری کر رہے ہیں۔ قرآن میں 1400 برس ہو گئے نازل ہوئے کو، اور اس سے پہلے معلومات اتنی نہیں تھی۔ جب سے قرآن نازل ہوا، جب سے معلومات زیادہ بڑھ گئی ہے، مطلب زیادہ لوگ جو سائنس کی طرف دوڑنے لگے، اور قرآن سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے فزکس ہو، چاہے بایولوجی ہو، کیمسٹری ہو، تو ہم یہ قرآن سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی جو کوالٹی ہوتی ہے جس کے اندر جو پیدا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں سائنس کیا کہتا ہے؟ دیکھو مطلب جیسے 14 سال پہلے اللہ نے کچھ کہہ دیا، اس ٹائم پہ جیسے اناٹمی جو ہے یا ڈسیکشن، مطلب اس ٹائم پہ ہے نا انسان کی کاٹ پھاٹ نہیں ہوئی تھی،
لیکن امبریولوجی کے حوالے سے اللہ نے بہت سی باتیں کہہ دی. اور جیسے ایک مطلب بہت بڑے فرانس سائنسسٹ ہوئے جن کا نام تھا مورس مکائی, انہوں نے مطلب بائبل کو اسٹڈی کیا, قرآن کو اسٹڈی کیا اور سائنس کو اسٹڈی کیا, اور انہوں نے مطلب خود یہ بات کی کہ میں نے قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جس کو مطلب سائنس غلط ثابت کر دے. حالانکہ بائبل کے اندر کچھ چیزیں ملی لیکن وہ قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ملی. تو اچھا جو معلومات ہے وہ قرآن کے نازل ہونے پہ معلومات زیادہ ہوئی ہے, اور جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا, جب تک اتنی نالج نہیں تھی لوگوں کو, تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن سے ہی ساری چیزیں, سائنس کی جو فزکس, ہماری کیمسٹری, بایولوجی ہے, جو قرآن سے نکلی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا قرآن کے اندر کہ ہم نے انسان کے اندر بہت چیزیں پیدا کی. یہ مطلب ایک طرح سے انسان کو غور فکر نہیں کرتا ہے کہ اپنے اندر جھانکو کہ اللہ نے ہمارے اندر کیا لنگس ہے, ہمارے اندر کیا لیور ہے, بہت چیزیں پیدا کی. جیسے اللہ آسمان کے اندر کہہ دیا ہم نے آسمان کو مطلب ستارے سیارے پیدا کیے, یا زمین کے اندر ہم نے بہت چیز کیے. تو اللہ نے ایک طرح سے انڈیکیٹ کر دیا کہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر, سگنل دے دیا, سگنل دی کہ آپ اس سے جو ہے جانکاری لیں, آپ ہے نا, اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں نالج کے اعتبار سے اس کو فالو کرتے رہیں. الحمدللہ بہت اچھی بات بتائی الحمدللہ عامر بھائی نے. انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہمارا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر.